معجزے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو معجزہ جب خاص طور پر جب واقع معراج کے حوالے سے بات ہو، قرآن کے حوالے سے بات ہو تو معجزات ضرور سامنے آتے ہیں۔ آج جب ہم انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کے دیگر تفردات میں معجزہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ نے بڑے مقامات و مرتبے انہیں عطا فرمائے، لیکن معجزہ دے کر انہیں اور ممیز و ممتاز کر دیا پوری مخلوق میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معجزہ کسے کہتے ہیں پہلی بات، اور پھر معجزے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو تنہا نہیں چھوڑا۔ واہ، یہ جملہ میں نے جان بوجھ تنہا کر نہیں چھوڑا ادا کیا ہے، کیونکہ ہر قدم پر نبی اور رسول، جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ذات گرامی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک۔ اور جب رب نے ان انبیاء اور رسول کو بھیجا تو اسے یہ معلوم ہے، انی عالم ما لا تفعلون، ما لا تعلمون، مالا تعالیٰ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہاں، اور تمہارے مزاج میں تو معاشرتی منافقت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، کبر بھی ہے، بڑائی بھی ہے، خواہش نفسانی بھی ہے، لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مثال تمہارے درمیان ایسے رسول ہیں کہ جو اپنے خواہش اور ارادے کے ساتھ بات کرتے ہی نہیں۔ قبلہ علامہ سیدی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں گفتگو کی ہے، اس کے بنیادی محرکات کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو نظر آئے گا کہ یہ تمام بنیادی عناصر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے بنیاد فراہم کی اپنے جواب کی۔ میں چاہتا ہوں اس کو ذرا تفصیلاً بیان فرمائیے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، تو یہیں سے ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے جواب کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جناب، سوال یہ تھا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے سرنامہ کلام میں انی اعلم ما لا تعلمون کا حوالہ اس آیت کریمہ کا، اور اس کے بعد گفتگو فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہیں سے آغاز ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے خود اپنے آپ کو واضح کیا۔ سوال کے دو معاملات ہیں، ایک ہی معجزہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شریعت نے اچھے اور برے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا، صحیح، اور قرآن نے شریعت کا معیار قائم کر دیا، اور حضور کی زندگی نے یہ بتلا دیا کہ معیار زندگی ہونا کیا چاہیے۔ تو اب معجزہ، تو اب جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں، اب اگر اس میں جاؤں کہ جرجانی نے یہ کہا اور المفردات میں یہ لکھا، تو یہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث تو ہوگا، لیکن طوالت ہوگی۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ معجزہ آسان زبان میں یہ ہے کہ ان مخالفین کو، ان لوگوں کو جو کسی بھی اعتبار سے اگر عام سطحی لوگ ہوں، یا فلسفیانہ مزاج کے لوگ ہوں، یا استدلالی ہوں، یا رواقیت پسند ہوں، یا استخراجی ہوں، یا استقرائی ہوں، ان سب کو مطمئن ظاہر میں کر دینے کا نام ہے کہ آپ نے سوال پوچھا تو عاجز کرنے آیا کہ بتائیے کہ روح کیا ہے، تو جواب آیا قل الروح من امر ربی۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ یہ تو بتلائیے نا کہ جو میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر کنکریاں بھی بولتی ہیں نا۔ تو رسول نے دعویٰ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ اچھا یہ جو آسمان پر ہے جو چمک رہا ہے چاند، تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے باذن اللہ۔ رسول نے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کر کے دکھاتا ہوں، لفظ میں تو ہے ہی نہیں رسالت میں۔ جب انا ختم ہوتی ہے تو رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب وجود کے اندر سے یہ نار کی کیفیت، جس کے اندر آپ کہتے ہیں ایگو، سپر ایگو یا اڈ، جب یہ پنپتی ہے تو وہاں پر نسیان بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تکبر بھی آتا ہے، خواہش نفسانی بھی آتی ہے۔ یہ تو خواہش نفسانی سے ماورا ہیں، کوئی خواہش ہی نہیں ان کی، کوئی معاشرہ ان کو کہے کہ یہ بہت بڑے لوگوں میں، کیوں کہ ان کے لیے تو قرآن کہہ دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی کو تو ہم نے وہ مرتبہ دے دیا کہ کائنات کی ہر شے ان کے قدموں کے نیچے، پتھر پر پیر رکھے تو پتھر پگھل کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہنے لگے۔ اور اشارہ اگر آپ کریں اس درخت کو، تو پوچھا کسی نے کون ہے؟ معجزہ مانگ رہا ہے نا، مانگ رہا معجزہ ہے، لیکن ساتھ الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتی، تو یہ میرے نبی کا ہے۔
تو معجزہ میرے نبی کا، تو یہ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو عاجز کر دیا معاشرے کو. رسول عاجز کرنے نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود عاجز کیا ہے. رسول تو ان کو سمجھانے آئے تھے کہ دیکھو مجھے مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے وہ موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، داؤد ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو علیہ السلام. وہ تو کہیں کہتے ہی نہیں کہ تم مجھے مانو. کہاں کسی ایک نبی نے بھی کبھی کہا ہو، اور اپنے معاشرے کے اندر جس سے مخاطبت ہے ان کی، کہ کسی ایک جگہ پر کسی ایک نبی نے بھی یہ کہا ہو کہ میں برتر ہوں، میں بڑا ہوں؟ نہیں، نفس تو ہے ہی نہیں، خواہش تو ہے ہی نہیں. خواہش اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری خواہشوں کو ہم نے اپنی خواہش میں ڈھال دیا ہے. واہ واہ، تمہاری زبان کو اپنی زبان بنا دیا ہے، کیا بات. تمہارے ارادے کو اپنا ارادہ بنا دیا. ارے مومن جب اللہ کے بارگاہ میں جھکتا ہے تو اس کا پورا وجود رب کی رضا کے ساتھ ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتے ہیں، آنکھیں بن جاتی ہے. تو یہ تو نبی ہے. اب یہ معجزہ کچھ وقت لوں گا. یہ معجزہ جس کو آپ کہتے ہیں موسیٰ کو عطا ہوا علیہ السلام. جی بالکل بالکل. تو کیا ہے؟ آپ دیکھیے ترتیب کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے. شرعی حیثیت کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے کیا بیان کیا؟ تم نے پوچھا نا، تم نے پوچھا. تو آیات قرآنی کے ذرا ترتیب دیکھیے. ان آیات قرآنی کے اندر آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ نظر یہ آئے گی کہ اور جب تم نے موسیٰ سے پوچھا، یعنی مخاطبت موسیٰ سے، کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے. تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو عصر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو. دوسرا آ گیا، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رہے اور تم پر من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ. یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. پھر وہ پانی کا جاری ہونا، 12 چشموں کا جاری ہونا. اچھا، اسی طریقے سے جو کیفیت آپ دیکھیں کہ جو لوہا ہے اس کا پگھل جانا، نرم ہو جانا. اچھا، یہ معجزات کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ انبیاء ہیں، رسول ہیں. نبی کا اور رب کا کوئی خدا نہ خواستہ یہ تو عقیدہ اور تصور بھی انسان کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ چاہتے تھے لوگوں سے. ارے مخلوق خالق کو کیا دے گی؟ کوئی کمتر برتر کو دے سکا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو انبیاء ہیں جو تمہیں عطا کرتے ہیں. جو قرآن کریم کی آیت وما آتاکم رسول فخذوہ، علامہ سعیدی صاحب نے حوالہ دیا تھا، وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اب جب یہ رک گئے تو کس چیز سے رکے؟ کہ یہاں تو زمین پر رک گئے اپنے خواہشات سے، اپنے ارادوں سے، لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ رب ان کا ہو گیا اور یہ رب کے ہو گئے، اور یہ اولیاء کاملین ہیں. اور جو ان سے وابستہ ہو گئے تو ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو حسن بھی معجزہ ہے، زبان بھی معجزہ ہے، آواز بھی معجزہ ہے، پانی کو روکنا بھی معجزہ ہے، اور دعا کر دے تو آسمانوں سے بارش کا برس جانا بھی معجزہ ہے. بے شک بے شک. بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جواب کو مکمل فرمایا.